بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے زائچہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف۔ احباب گرامی، مجھے بھی علم نجوم سے قدر دلچسپی رہی ہے، اس لیے جب میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ظہور کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس دور میں کئی مقامات پر میں نے دیکھا کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زائچہ ظہور میں ایک مماثلت ہے، جیسا کہ ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی اپنی کتاب ہدایت السادہ میں لکھتے ہیں: ولادت اندہ قرآن الاصغر الذی کان فی القوس فہو الرابع القرآن الاکبر الذی کان فی القوس وطار الدرجات والخامس والعشرین من السرطان وزائچۃ المبارکۃ فی افق السامرۃ ھذا ولما کان اجتماع القائم المہدی اجل اللہ فرج شریف و عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سلام اللہ علیہ۔ اسی روایت کو بہار الانوار جلد 13 کتاب النجوم اور کتاب الاسفیاء میں بھی لکھا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ظہور اجلال قرآن اصغر در قوس میں ہوا اور قرآن اکبر قوس کا چوتھے حصے پر ہوتا ہے۔ جب آپ کا ظہور اجلال ہوا تو سرطان کا 25واں درجہ طالع تھا اور یہ زائچہ افق سامرا کا ہے، اور اس حوالے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے زائچے میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ان کا اس دنیا میں ظہور ہوا تھا تو اس وقت بھی سرطان کا 25واں درجہ طلوع کر رہا تھا، اور جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا ظہور اجلال ہوا تو اس وقت بھی سرطان کو 25واں درجہ طلوع کر رہا تھا۔ جب میں نے اسٹرالوجی میں نیمہ شعبان کی شب میں دیکھا کہ سرطان کا 25واں درجہ کس وقت طلوع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ رات کے 4:03 پر طلوع کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسٹرالوجی سورس کو کمپیوٹر میں یہ ڈیٹا دیا: 255 ہجری 15 شعبان المعظم بروز جمعہ مطابق 29 جولائی 869 عیسوی بوقت صبح 4:03 پر آمد ہوئی ہو تو ان کا زائچہ کس طرح بنے گا؟ تو یہ زائچہ میرے کمپیوٹر نے نکال دیا جو آپ کے سامنے ہے۔ میں اگرچہ کچھ نہ کچھ اس علم سے واقف ہوں، مگر یہاں میں کوئی نتائج نہ دے سکوں گا کیونکہ یہ مقام ادب ہے۔ ہاں، کوئی ماہر علم نجوم اس زائچے سے نتائج برآمد کر سکے تو خوشی ہوگی۔ ایک نجومی دوستو اپنی طرف سے اس زائچہ ظہور کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے اسی زمانے کے ایک نجومی کے نتائج یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب احمد بن اسحاق قمی الاشری، جو شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے بعد میں قم کے عامل بھی رہے تھے اور شہنشاہ معظم سرکار ابو محمد العسکری صلوات اللہ علیہ کے خواص میں سے تھے، ان کے بھتیجے جناب ابو جعفر سے روایت ہے کہ جب شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کا دنیا پہ نزول اجلال ہوا تو جناب ابو محمد العسکری علیہ السلام نے ہمارے چچا جناب احمد بن اسحاق کے پاس گرامی نامہ تحریر فرمایا اور ان کے پاس یہ خوشخبری بھی تحریر فرمائی کہ ہماری دستار کے وارث حقیقی کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے۔ اس خبر کے ساتھ یہ حکم بھی فرمایا گیا تھا کہ تم ان کے عقیقی کے دمبے بھی خرید کر مومنین میں تقسیم کرو، اور اسی گرامی نامے میں تاریخ اور وقت بھی تحریر فرمایا گیا تھا کہ اس وقت ان کا ظہور ہوا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے محلے میں ایک ماہر علم نجوم یہودی رہتا تھا جو علم نجوم کا بہت بڑا ماہر تھا۔ جناب احمد بن اسحاق نے اس نجومی کو اپنے ہاں بلا بھیجا اور اس کے سامنے وہی وقت اور تاریخ رکھی اور فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک بچہ اس تاریخ کو پیدا ہوا ہے، تم اس کا زائچہ بناؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا مولود مسعود کیسا ہے۔ اس نجومی نے کاغذ نکالا اور اس پر زائچہ ترتیب دیا، اس کے گھروں میں ستاروں کو قائم کیا، 12 گھروں کے نظریات دیکھے، اس کے احکام لکھنے کا ارادہ کیا تو لکھتے لکھتے رک گیا، اور وہ حیرت سے جناب احمد بن اسحاق کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہا: تم کہتے ہو اس تاریخ کو آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جبکہ اس وقت تو کوئی بچہ بھی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا: دیکھو، تم اس پر بحث نہ کرو کہ ہوا ہے یا نہیں، بلکہ یہ بتاؤ کہ اگر اس دن اس تاریخ کو کوئی بچہ پیدا ہو بھی جائے تو وہ کیسا ہوگا۔ اس نے کہا: بھائی، بات یہ ہے کہ اس تاریخ کو اس وقت اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ یقیناً اس دنیا کے لیے ایک منفرد تحفہ ہوگا، کیونکہ اس وقت میں پیدا ہونے والا بچہ یا تو کوئی نبی ہوگا یا کسی نبی کا وصی و وارث ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت میں پیدا ہونے والا بچہ پوری روئے زمین کا شرق سے غرب تک کا مالک ہوگا۔
تیسری بات یہ ہے کہ اس تاریخ اور وقت میں پیدا ہونے والا بچہ کوہ بیابان دریا اور پہاڑوں باغوں اور ویرانوں کا بلکہ اس دنیا اور اس دنیا کے سارے لوگوں پر حاکم اور بادشاہی کرے گا اور اس کا حکم ارض و سما تک جاری و نافذ ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس دن دنیا پہ آنے والا بچہ اپنا ایک دین متعارف کرائے گا اور اس دین پر ساری دنیا کے لوگوں کو متفق ہونا پڑے گا اور اس کا دین پوری روئے زمین پر نافذ بھی ہوگا اور اس دین کے علاوہ کوئی دین اس دنیا پر باقی نہ رہے گا، صرف انہی کا دین ہی رائج ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصمت فی سیرت ام الحجت القائم علیہ السلام سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا سلطان المنصور، یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔